السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن سولوشنز۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ دیکھیں، ایمان اور اخلاق کے درمیان ایک ایسی نسبت ہے کہ جس بندے کا ایمان اچھا ہوگا اس کے اخلاق خود بخود اچھے ہوں گے۔ اور ایمان عبادات کے لیے روح کے بقدر ہے، یعنی روح کی مثل ہے۔ جس طرح جسم کے لیے ایک روح کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح تمام عبادات، تمام نیک اعمال اس کے لیے ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن ایمان نہیں، تو وہ اخلاق کی حقیقی قسم نہیں ہے، بلکہ وہ اخلاق کی ایک ایسی تصویر ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں غور کریں تو ہمیں اخلاق کی 3 قسمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اخلاق حسن، دوسری ہے اخلاق کریمانہ، اور تیسری قسم ہے اخلاق عظیم۔ اخلاق حسن وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا، فرمایا خلیلی حسن خلقک، اے میرے خلیل اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ یعنی اگر آپ کا معاملہ کفار کے ساتھ بھی آئے تو ان کے ساتھ بھی اچھائی والا معاملہ کرو، نرمی والا معاملہ کرو۔ اور اخلاق کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اخلاق کریمانہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں آپ کے سامنے اخلاق کو مکمل کر کے پیش کرنے آیا ہوں۔ یعنی اخلاق کی حقیقی صورت اور اخلاق کا تصور کیا ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اخلاق کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اخلاق عظیمہ۔ خلق عظیم اخلاق کی ایسی قسم ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے تھے وہ سب سے بلند مرتبہ تھے۔ اور اگر آپ ان تینوں قسموں کو حصی مثالوں کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں تو جو پہلی قسم ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں بالکل عدل والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں مطلب اخلاق حسن میں آپ کو کسی نے مکہ مارا ہے تو بدلے میں آپ ہی مکہ مار دیتے ہیں اس کو، تو یہ بدلہ ہو گیا، یعنی برابر سرابر معاملہ ہو گیا۔ اگر پھر آپ کہیں گے، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اخلاق حسن پر ہیں، لیکن اگر آپ بدلے میں اس کو مکہ بھی مارتے ہیں اور ساتھ میں گالی بھی دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بڑے ہی بد اخلاق ہیں۔ اور اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے مکہ مارا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا بیوقوف ہے، اس نے ایسی حرکت کی ہے، میں نے اس کو کیا کہنا، جانے دو، دفع ہو۔ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ اخلاق کریمانہ پر ہیں۔ اور اخلاق عظیمہ کیا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو گالی دی ہے، کسی نے آپ کو کوئی چیز ماری ہے، تو آپ اس سے بدلہ نہیں لیتے، آپ اس کو گالی نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے، اس کو کیا کہنا، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ چھوڑتے نہیں، اس کو معاف نہیں کرتے، اس کو دعا بھی دیتے ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ محترم ناظرین، آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، آمین۔